نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، 2 دن سے طلاق کا اہم ترین مسئلہ بیان ہو رہا تھا، جس کا کچھ حصہ آج انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے بعد 7 احادیث اور بے شمار فتاوی صحابہ اکرام کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ تابعین کے فتاوے میں نے بات کو مزید لمبا ہونے کے پیش نظر پیش نہیں کیا۔ اگر کچھ دیکھنا چاہتا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر دیکھ لیں۔ اسی پر مجھے یاد آیا کہ میرے استاد، میرے مربی حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک موقع پہ فرمایا کہ ایک جگہ ہمارا مناظرہ تھا اور موضوع 3 طلاق تھا۔ اب ان لوگوں نے مناظرہ بھی طے کیا ہوا تھا اور ساتھ میں تھانے اطلاع بھی کر دی کہ یہاں مناظرہ ہو رہا ہے تو بڑی لڑائی ہو جائے گی، خون خرابہ ہوگا، فساد ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ مناظرہ نہ ہو۔ جب مناظرہ نہیں ہوگا تو فریقین چلے جائیں گے، جب چلے جائیں گے تو بعد میں ہم جو چاہیں کہتے رہیں گے، ہم شور کر دیں گے کہ ہم جیت گئے اور وہ ہار گئے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ پولیس والے وہاں موقع پر پہنچ گئے اور تھانے دار کہتا بھائی مناظرہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں۔ اب وہ کہے کہ تم جاؤ، وہ ہمیں کہے کہ تم جاؤ اس جگہ سے، ہم اس سے کہیں کہ نہیں، پہلے وہ لوگ جائیں گے، یعنی غیر مقلد پہلے جائیں گے، ہم بعد میں جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ ان کے پاس جائے تو وہ کہیں کہ نہیں، پہلے یہ لوگ جائیں گے تو ہم بعد میں جائیں گے۔ وہ اس نے 1-2 چکر لگائے تو ہر دفعہ دونوں طرف سے یہی جواب ملتا کہ پہلے وہ جائیں گے تو بعد میں ہم جائیں گے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں کان پکڑوا کر تمہارے جوتے لگاؤں۔ ہمارے حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے کہا تھانے دار صاحب مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن اس فیصلے میں تھوڑی سی ترمیم کریں۔ کہتا جی وہ کیا؟ میں نے کہا کہ مجھے 3 جوتے لگا کر 3 شمار کریں، اور اس کو 3 لگا کر، ان غیر مقلد کے مولوی کو 3 لگا کر 1 شمار کریں۔ وہ کہتا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا جی ہمارا اختلاف ہی اس بات پر ہے، میں کہتا ہوں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ تو تھانے دار نے اس غیر مقلد سے پوچھا، ہاں بھی ٹھیک ہے اس طرح کہ تمہیں 3 لگا کر جو ہے وہ 1 شمار کروں اور مول صاحب کو 3 لگا کر 3 شمار کروں؟ وہ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا اگر یہ کیوں ہے تو تم تو اپنا مناظرہ ہار چکے ہو، تم تو اپنے دعوے پر قائم ہی نہیں ہو۔ تو اس طرح کی باتیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے، اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ہاں کوئی لڑکا زنا کرے تو گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ یہ زنا کر رہا ہے، باپ بھی کہتا ہے، ماں بھی کہتی ہے، بہن بھائی بھی کہتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں، محلے والے بھی کہتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور گالی بھی نکالتے ہیں۔ لیکن جو بندہ 3 طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو دوبارہ رکھ لے تو اسے کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ زنا کر رہا ہے، حالانکہ یہ اس زنا سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ زنا کو زنا سمجھ کے کر رہا تھا اور اس جگہ وہ زنا کو نکاح سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک شریعت کا اصول ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اسے گناہ سمجھتا ہے تو وہ صرف گناہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان گناہ کو جائز سمجھتا ہے، کسی حرام کو حلال سمجھتا ہے، تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے 3 طلاق کے بعد بیوی کو گھر رکھنا یہ اپنے ایمان سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ایسے بندے سے، خواہ وہ رشتہ دار ہو خواہ وہ دوست ہو، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس سے بائیکاٹ کریں، اس سے لین دین، اس سے ملنا جلنا ہم بند کریں، تاکہ قیامت کے دن ہم تو سرخرو ہو جائیں۔ ہمارے ذمہ ہے مسئلہ بیان کرنا،
اور مسئلے کو ڈٹ کر بیان کرنا چاہیے، نہ ہمیں کسی کا خوف ہے اور نہ ہمیں پریشانی ہے۔ اب اگر کوئی مان لے گا تو اس کا نفع ہے، نہیں مانے گا تو اس کا نقصان ہے۔ ہم نے اپنی بات جو ہے وہ کھول کے بیان کر دی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بیوی جو ہے وہ پہلے شوہر کے پاس اگر آنا چاہتی ہے اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں، جب تک جو ہے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ اور جگہ نکاح نہ کرے، کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ تو اسی طرح اب اس مسئلے کو بھی ساتھ ہی سمجھ لیں، یہ حلالے کا جو مسئلہ ہے یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے، اور یہ لوگ اس کو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کا صاف اور واضح ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر کسی نے 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی، اب وہ بیوی حلال نہیں ہے اس کے لیے یہاں تک کہ اور کسی مرد سے نکاح کرے اور پھر اس کے پاس واپس آئے۔ اب حلالہ شرعی کیا ہے کہ جب ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اس کی عدت گزر گئی، اس نے کسی دوسری جگہ نکاح کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپس میں مل لیے، اب اس کے بعد اس مرد نے اسے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، اب وہ عورت عدت گزار کر اگر پہلے خاوند کے پاس آنا چاہے یعنی اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کو حلالہ شرعی کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو کہ گناہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورت کا نکاح ہی کسی مرد سے اس شرط پر کیا گیا کہ ہم نکاح کر دیتے ہیں اور صحبت کے بعد وہ اس کو طلاق دے دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شرط ہی باطل ہے، اگرچہ یہ شرط لگائی لیکن یہ شرط باطل ہے، اس شرط کے باوجود بھی وہ بندہ طلاق دینے کا پابند نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر اس نے اس شرط پہ نکاح کر لیا تو حدیث کے اندر ایسے شخص پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہے کہ اللہ جو ہے ایسے بندے پر لعنت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت بڑی وعید ہے کہ اللہ کی لعنت کا بندہ مستحق ہو جائے، لیکن لعنت ایک الگ چیز ہے، جرم ایک الگ چیز ہے۔ اگر کسی نے اس طرح جو ہے نکاح کر لیا اور اس شرط پر نکاح کر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے صحبت کے بعد طلاق دے دی، اگرچہ ان کا یہ فعل اللہ کی لعنت کو دعوت دینے والا ہے، لیکن وہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال پھر بھی ہو جائے گی کہ عدت گزارنے کے بعد وہ پھر اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر نکاح کے وقت یہ شرط نہیں، مطلقاً نکاح کیا ہے لیکن مرد کے دل میں یہ بات تھی کہ میں بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ یہ اپنا گھر جا کے پھر آباد کر لے، یا عورت کے دل میں یہ بات ہو یا ان کے خاندانوں کے دلوں میں یہ بات ہو کہ ہم بعد میں جو ہے اس سے کہیں گے کہ طلاق دے دے، یا عورت کے دل میں یہ بات تھی کہ میں طلاق لے لوں گی تاکہ میں جا کر اپنے پہلے خاوند کا گھر آباد کر سکوں اور بچوں کو سنبھال سکوں، یہ بات دل میں تھی، اس کو زبان پر نہیں لائے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بالکل گناہگار نہیں ہوں گے اور بالکل صحیح طریقے سے جو ہے انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور پھر اس کا پہلے خاوند سے نکاح جائز ہو جائے گا۔ لیکن لوگ تو اس کو مذاق کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک غیر مقلد مولوی صاحب مجھے کہنے لگے جی تم حلالہ کرتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم تو حلالہ کرتے ہیں، اب تم بتاؤ تم حرامہ کرتے ہو؟ تو ایسے لوگوں کو جواب یوں ہی دینا چاہیے۔ اور کبھی کبھی جو لوگ جب کوئی اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کا آدمی کوئی عالم گزر رہا ہو اور یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے کو انگلی لگا کر کہتے ہیں دیکھو جی حلالی مولوی آ گیا، یعنی حلالہ کرنے والے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسے موقع پر جو ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فوراً تم نے یہ کہنا ہے کہ جی ہاں ہم تو حلالی مولوی ہیں اور تم حرامی مولوی ہو، اس لیے کہ تم حرامہ کرتے ہو، لوگوں کو بغیر حلالے کے عورت کے واپس لے جانے کا اور رکھنے کا کہہ دیتے ہو، اس لیے تم جو فعل کروا رہے ہو وہ حرام ہے اور ہم جو فعل لوگوں سے کروا رہے ہیں وہ حلال ہے۔ یہاں تک تو وہ بات تھی جو میں نے تفصیل سے عرض کر دی۔ اب اس کے ساتھ بڑی ہی مختصر بات عرض کرتا ہوں جس سے یہ لوگ جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کو اور سادہ مسلمانوں کو۔ اس کے لیے ان کے پاس 2 روایتیں ہیں۔
جس سے یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ ایک روایت یہ مسند احمد کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ پھر ان کو بڑا غم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو نے کیسے طلاق دی تھی؟ تو اس نے کہا جی میں نے ایک مجلس میں یوں کہا تھا طلاق طلاق طلاق۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس کوئی بات نہیں، جب ایک ہی ہے تو نے ایک ہی کی نیت کی تھی تو بس اس سے رجوع کر لو۔ چنانچہ حضرت رکانہ نے رجوع کر لیا۔ اس کو یہ بڑی دلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ روایت شاذ ہے، یہ روایت شاذ ہے۔ اس پر ان کا ناز کرنا ایسی ہے جیسے مرزائی اور قادیانی ساری روایات کو چھوڑ کر اس روایت پر ناز کرتے ہیں جس کے الفاظ یوں ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد، حالانکہ یہ روایت کے جملے جو ہے یہ بھی شاذ ہیں۔ یا جیسے شیعہ اور روافظ جو ہیں وہ قرآن پاک کی شاذ روایتوں پر جو ہے عمل کر کے فخر کرتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فِي وِلَایَةِ عَلِی۔ اب اس آخری جملہ جو کہ شاذ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ناز کرتے ہیں۔ ان کا ناز کرنا ایسی شاذ روایات کو لے کر یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی خاتون پیتل کا زیور پہنے اور سونے پہنی ہوئی عورت کے مقابلے میں ناز کرے کہ دیکھو جو میں نے زیور پہننا ہے یہ تمہارے زیور سے زیادہ چمکدار ہے۔ تو جیسے یہ غلط ہے ایسے ان کی بات بھی غلط ہے۔ اب یہ جو روایت مسند احمد کے حوالے سے پیش کرتے ہیں اس کی میں تھوڑی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ اس روایت کا سب سے پہلا راوی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قطعاً اس مسئلے کو نہیں مانتے۔ انہوں نے جو خط مسدد بن مسہر کو لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ جس نے 3 طلاقیں ایک لفظ میں دیں اس نے جہالت کا کام کیا، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، اس کے لیے کبھی حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے۔ اب دیکھیں اس حدیث کا پہلے راوی کا مسلک ہی اس روایت کے خلاف ہے جس کو نقل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس روایت کا دوسرا راوی سعد بن ابراہیم ہے، یہ گانا گاتا تھا، حتیٰ کہ حدیث سناتے وقت بھی گانا گاتا اور ساز بجاتا تھا۔ میزان الاعتدال کے ایک نسخہ میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا گاتا تھا، اور ایک نسخے میں لکھتے ہیں کہ یہ گانے کو جائز سمجھتا تھا۔ اب جو بندہ گانے کو جائز سمجھے اس کا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، چاہیے جائے کہ بندہ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت لے۔ اس کے بعد اس روایت کا جو تیسرا راوی ہے وہ محمد بن اسحاق ہے۔ محمد بن اسحاق کی حالت یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو دجال کہتے ہیں، حضرت عروہ اس کو کذاب یعنی جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ شخص تقدیر کا بھی منکر تھا، اس پر اسلامی حکومت نے اسے سزا بھی دی تھی، اور یہ شیعوں کی طرف بھی مائل تھا، تدلیس بھی کرتا تھا۔ کسی حرام و حلال مسئلے میں کوئی بھی محدث اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتا، خاص کر جب کہ یہ اس حدیث میں اس کو نقل کرنے والا اکیلا ہی ہو تو سارے ہی اس کی حدیث کو مردود کہتے ہیں، اور اتفاق کہیں یا اللہ کی شان کہیں اس روایت کے اندر بھی یہ اس حدیث کو نقل کرنے والا اکیلا ہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے جو متواتر فتویٰ ہے اس کے خلاف یہ روایت نقل کر رہا ہے، تو کیسے اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی؟ اس کا چوتھا راوی محمد بن اسحاق کا جو استاد ہے داود بن حسین، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ داود بن حسین اکرمہ سے منکر روایات نقل کرتا تھا، اور یہ مذہباً خارجی بھی تھا، اور عجیب اتفاق ہے یہ حدیث بھی یہ اکرمہ ہی سے نقل کرتا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کے اندر جہاں اس کے احوال نقل کیے ہیں اور آگے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ بندہ جھوٹی روایتیں اور منکر روایتیں نقل کرتا تھا، وہاں بطور مثال یہی اس کی روایت نقل کی ہے 3 طلاق والی کہ اس کی منکر اور جھوٹی روایات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اسی طرح اس داود کا استاد آگے اکرمہ ہے، اکرمہ خارجی ہے، خارجی شیعوں کی ایک قسم ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ اس کو بیت الخلاء کے پاس باندھ کے رکھتے تھے،
اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ جھوٹا آدمی، یہ خبیث آدمی ہمارے باپ عبداللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی ان کی طرف سے جھوٹی روایتیں منسوب کر کر کے بیان کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، یہاں بھی اکرمہ نے یہ جھوٹ حضرت عبداللہ بن عباس ہی کے ذمہ لگایا ہے۔ امام سعید بن مسیب سعد اور امام عطا اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے اکرمہ کو جھوٹا کہتے ہیں، اور یہ بھی خارجی مذہب کا تھا۔ اس کا عقیدے بڑے عجیب تھے۔ یہ کہتا تھا قرآن پاک کے اندر جو متشابہات آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے لوگوں کو الیاذ باللہ گمراہ کر دیا ہے۔ مدینہ کے حاکم کو جب یہ خبر ہوئی، اس نے اس کی تلاش میں بندے بھیجے، تو یہ اپنے اسی شاگرد جس کا ذکر ابھی کیا داؤد بن حسین کے گھر میں چھپ گیا اور وہیں مر گیا، اور کسی نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، ویسے ہی یہ دفن کر دیا گیا۔ اور اس حدیث کے آخری راوی جس پر یہ بنیاد ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس روایت کو۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اور سن آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تواتر کے ساتھ، شہرت کے ساتھ 1 2 5 10 نہیں 20 فتاویٰ ان کے موجود ہیں کہ وہ 3 طلاق کے 3 ہونے کے قائل تھے، وہ 3 کے 1 ہونے کے قطعاً قائل نہیں تھے۔ اب دیکھیے، جس روایت کے راویوں کا حال یہ ہو، ایسی روایت کو لے کر یہ لوگوں کو حلال سے ہٹا کر حرام کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو اب اس کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ اس کو ایک دوسرے انداز سے سمجھیں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، دیکھیں پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر کسی نے اپنی ایسی بیوی کو طلاق دی جس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اگر تو اس نے 3 الگ الگ کلموں سے طلاق دی کہ تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تو پہلی ایک واقع ہوگی، دوسری 2 واقع نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی ایسی بیوی کو 3 طلاقیں دیں جس کی رخصتی بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ طلاق ایک دیتا ہے، دوسری تیسری چوتھی دفعہ صرف اس کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ جھگڑا ہو گیا، خاوند بیوی کا لڑائی ہو گئی، اب وہ غصے میں کہتا ہے جا میں نے تجھے طلاق دی، یہ ایک طلاق ہوئی ہے۔ پھر اسے کہتا ہے اور سن لیا ہے میں نے تجھے 1 طلاق دی ہے۔ اب دیکھو کیسے میسنی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اب میری بات نہیں سن رہی، تو نے سنا ہے کہ نہیں سنا، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر پہلی دفعہ اس نے طلاق دی ہے، اور دوسری اور تیسری دفعہ وہ طلاق نہیں دے رہا، بلکہ پہلی طلاق کی اسے خبر دے رہا ہے تاکہ وہ سن بھی لے، سمجھ بھی لے، اور اپنے جانے کی بندوبست بھی کر لے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، کبھی کہیں سانپ نکل آتا ہے اور دیکھنے والا شور مچا دیتا ہے، سانپ 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 سانپ، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی 4 سانپ ہیں، وہ کہتا نہیں سانپ تو ایک ہی ہے۔ بھائی تو نے 4 دفعہ کیوں سانپ سانپ کہا؟ کہتے میں نے تو شور اس لیے مچایا تھا کہ سانپ سانپ کہوں گا تو لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس کو مار دیں گے۔ اسی طرح کبھی رات کو گھر میں چور آتے ہیں، جس کی آنکھ کھل گئی اس نے چور کو دیکھ لیا تو وہ شور مچاتے ہیں کہ چور آ گیا، چور 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 چور، 10-20 دفعہ کہتے چور چور۔ اب یہ 10-20 دفعہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چور بھی 10-20 تھے، چور تو ایک ہی تھا، لیکن یہ بار بار کہنے کا مطلب اس بات کو پکا کرنا تاکہ لوگ سن لیں اور سن کر جمع ہو جائیں اور چور کو پکڑ لیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق تو ایک دی، لیکن اس کو سنانے کے لیے اور اس کو جو ہے متوجہ کرنے کے لیے اور اس کو تنبیہ کرنے کے لیے اور تاکید کرنے کے لیے 2-3-4 دفعہ یہ کہہ دیا، جس کی مثال میں دے چکا ہوں، پھر دوبارہ دیتا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، پھر کہتا سن لیا میں نے تجھے طلاق دے دی، وہ پھر نہیں بولی، اب کہتا بولتی نہیں ہے، پہلے صبح سے گلے پھاڑ پھاڑ کے بول رہی تھی، سن لے کان کھول کے میں نے تجھے طلاق دے دی۔ اب دیکھیں یہ بعد میں جو اس نے دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ طلاق کا لفظ بولا ہے، یہ طلاق نہیں دے رہا، یہ طلاق کے الفاظ ہیں، یہ طلاق کی تاکید کی جا رہی ہے اس کو سنانے اور سمجھانے کے لیے۔ اس طرح کا اگر معاملہ ہو تو اس کے اندر ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت جس کی پیش کرتے ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے مسلمان ان کے دھوکے سے بچ جائیں۔ مسلم کے اندر ایک روایت ہے
وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر کے زمانہ میں اور حضرت عمر کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں، یعنی ایک سمجھی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے ایک ایسے معاملے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا جس میں ان کے لیے سوچ بچار کی گنجائش تھی، بس اگر ہم ان 3 طلاقوں کو اگر انہوں نے 3 طلاقیں دیں تو ہم 3 ہی نافذ کر دیں گے۔ اس روایت کو لے کر بھی لوگوں کا دیکھو جی، اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے شروع زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی۔ عجیب بات ہے، دن رات قرآن و حدیث کا نام لینے والے اور شور مچانے والے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کچھ فرمایا ہو، نمبر 2 یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کام کیا ہو، نمبر 3 یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات اس نے کہی، اللہ کے نبی نے اس کی بات سن بھی لی اور اس کے کام کو دیکھ بھی لیا، پھر بھی خاموش رہے، اس سے منع نہیں کیا، تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب یہ روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں شروع کے اندر 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی، یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہی نہیں ہے۔ نہ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، نہ اللہ کے نبی کا یہ فعل ہے، نہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے ہوں، نہ معلوم اس کو یہ حدیث کیسے کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ تیسری بات یہ، اس دوسری روایت کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر جیسے بھی 3 طلاقیں دے دے تو وہ ایک ہی ہوتی ہیں، اس کو تو یہ خود بھی نہیں مانتے، کیونکہ یہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک طہر میں 1 طلاق دے، دوسرے میں دوسری دے، تیسری میں تیسری، تو 3 ہو جاتی، اب بغیر حلالہ کی بیوی جو ہے وہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تیسری بات ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس روایت کے اندر اکٹھی 3 طلاق کا جو ترجمہ کیا ہے، یہ اس روایت کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دیں، نہ اس میں ایک مجلس کا لفظ ہے، نہ اس کے اندر 3 طلاقوں کا لفظ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، اگر ہم تھوڑا عقل سے کام لیں اور یہ سوچیں، اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ اللہ کی آیات سے مذاق کرنا ہے، اللہ کی آیات سے کھیلنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب ہے کہ اللہ کے نبی تو وہ بات سن کر غصے سے کھڑے ہو گئے اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حتیٰ کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں اس کو قتل نہ کر دوں، اللہ کے نبی تو اتنے ناراض ہو رہے ہیں۔ لیکن اس روایت سے لگتا ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں یہ گناہ کرتے ہی رہتے تھے اور کوئی ان کو پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کی آیت سے مذاق کریں، حضور علیہ السلام کو ناراض کرنے والا فعل کریں؟ وہ صحابہ تھے، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اشاروں پر جان دینے والے تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس چیز سے ناراضگی ہو اور اللہ کی آیت کا مذاق اڑے وہ اس کو کرتے ہی رہیں۔ اگر عقل سے سوچا جائے تو قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ایسا کرتے رہتے تھے تو یہ نظریہ پھر غیر مقلدین کا نہیں، یہ نظریہ تو روافض کا ہے اور شیعوں کا ہے، لگتا ہے کہ یہ بھی انہی کی ایک شاخ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایک بات عرض کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، مسلم کی روایت جس صفحے سے انہوں نے نقل کی ہے ٹھیک اس سے 50 صفحے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے دور خلافت کے ابتدائی سالوں میں متع کیا کرتے تھے، پھر حضرت عمر نے منع کر دیا۔ ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے منع نہیں کیا؟ کیا صرف حضرت عمر نے آ کر جو ہے وہ 2-4 سالوں کے بعد منع کیا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جیسے یہ بات درست نہیں ایسے ہی وہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی بات پیش نہیں آئی، اور پھر جو ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ایک بات پیش نہیں آئی۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، 2 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں
کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کے خلاف، حضرت ابو بکر کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کے 3 ہونے کا فیصلہ کر دیا، تو کیا یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضرت عمر جو خلیفہ راشد ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر جس گلی میں پاؤں رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کیا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف کر سکتے تھے؟ کیا وہ قرآن کے خلاف کر سکتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اس وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ ہزاروں صحابہ موجود تھے، کیا کسی ایک صحابی نے بھی کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کہی کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جو ابو بکر نے نہیں کیا، وہ تم کر رہے ہو؟ کسی ایک صحابی نے یہ بات نہیں کی۔ پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے 12 سال خلافت کا رہا، ان کے دور کے اندر کسی نے بھی اس کے اوپر گفتگو نہیں کی، بلکہ جو فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا وہی فیصلہ دنیا اسلام کے اندر نافذ رہا، 3 طلاق کو 3 ہی سمجھا جاتا رہا، اسی کے مطابق فتویٰ دیا جاتا رہا۔ حضرت علی کا دور آیا پھر بھی ایسا ہی ہوا، حضرت حسن کا دور آیا پھر بھی ایسا ہی ہوا، اس کے بعد معاویہ کا دور آیا پھر بھی ایسا ہی ہوا، یعنی کسی صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کی۔ کیا ہم اتنے ہی پختہ ایمان والے ہو گئے اور صحابہ اتنے ہی کمزور ایمان والے تھے کہ ہم تو حضرت عمر کے خلاف رائے دے رہے ہیں اور صحابہ میں سے کسی نے جو ہے رائے نہیں دی؟ تو کچھ عقل سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت خلفائے راشدین کو، تمام صحابہ اکرام کو معیار حق مانتے ہیں۔ قرآن پاک، احادیث متواترہ، اجماع قطعی کی وجہ سے صحابہ اکرام کی عظمتوں اور محبتوں کا نقش ہمارے دلوں کے اندر پختہ ہو چکا ہے۔ ہم ایسے شاذ اقوال والی روایتوں سے استدلال نہیں کرتے، بلکہ ایسی شاذ اقوال والی روایتوں کو چھوڑتے ہیں، اور وہ جو واضح روایات ہیں انہیں لے کر جو ہے ہم لوگوں کو فتویٰ بھی دیتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا بھی لوگوں سے کہتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر سی گزارش کہیں، یا اس کو آپ طویل گزارش کہیں، جس کے درس کے اندر 3 دن جو ہے وہ خرچ ہو گئے، اس لیے کہ مسئلہ بہت ہی اہم تھا، اور اس کے جو ہے لوگ آج کل دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ پہلے ساری زندگی وہ اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھتے ہیں، پھر چور راستے تلاش کرنے کے لیے کبھی بڑے رافضیوں کے پاس کبھی چھوٹے رافضیوں کے پاس جا نکلتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت دے، ہر گناہ سے محفوظ فرمائے، ہر دھوکے سے محفوظ فرمائے، اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔